ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی یو اے ای سے پاکستانی امپلائیز کو بڑے پیمانے پر نکالا جا رہا ہے۔ کیا یو اے ای میں اس بات کی تیاری چل رہی ہے کہ ان کی جگہ بھارتیوں کو نوکریاں دی جائیں گی؟ پاکستان اور گلف کے ملکوں سے تعلقات میں ایک نئی دراڑ اس وقت سامنے آئی ہے جب یو اے ای نے بڑی تعداد میں پاکستانی ورکروں کو ملک سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق یو اے ای میں کام کرنے والے پاکستانی شیعہ مزدوروں، ڈرائیوروں، ٹیکنیشینز اور کمپنی ملازمین کو اچانک گرفتار کیا گیا، کئی دنوں تک حراست میں رکھا گیا اور پھر بغیر کوئی وجہ بتائے پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان پاکستانیوں کی جگہ بھارتیوں کو نوکریاں ملیں گی؟ کیا بھارتی بے روزگار نوجوان اس کے لیے تیار ہیں؟ بھارت اور یو اے ای میں جس قدر قربت نظر آئی ہے اور بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد جس طرح سے ایک دوسرے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانیوں اور بھارتیوں دونوں کو اس پر نظر رکھنی ہوگی کہ یو اے ای میں نوکری کی کیا نئی اپارچونٹیز سامنے آ سکتی ہیں۔ بہرحال اخبار نیو یارک ٹائمز نے 20 سے زیادہ پاکستانی شیعہ لوگوں سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ اپریل کے مڈل سے ان کے خلاف کارروائیاں تیز ہوئیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ انہیں صرف فون کالز کے ذریعے بلایا گیا، پھر سادہ لباس میں موجود افسران انہیں دفتر یا گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں پاکستانی قونصلیٹ کی جانب سے آؤٹ پاس جاری کیا گیا اور انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی شیعہ ریلیجیس لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں خاندان اس کارروائی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود شیعہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے لیڈر محمد امین شہیدی کے مطابق ان کی آرگنائزیشن کے پاس اب تک 5000 ایسے خاندانوں کا ریکارڈ ہے جنہیں یو اے ای سے اسی طرح نکالا گیا ہے۔ پاکستان کے فارن آفس نے بڑے پیمانے پر ملک سے ڈیپورٹ کیے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اس کے اسپوکس مین طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ صرف ان پاکستانیوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے یو اے ای میں جرائم کیے تھے، لیکن اس کارروائی سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں نہ کسی جرم کے بارے میں بتایا گیا، نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یو اے ای ایران کے خلاف پاکستان کے نرم اسٹینڈ سے ناراض ہے۔ ایران نے حالیہ جنگ کے دوران یو اے ای پر ہزاروں میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے۔ اماراتی یا یو اے ای کے سرکلز کا ماننا ہے کہ پاکستان نے ان حملوں کی کھل کر مذمت نہیں کی کیونکہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گزشتہ مہینے یعنی اپریل میں یو اے ای نے پاکستان کو دیا گیا $3.5 ارب کا قرض بھی واپس مانگ لیا، جو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو کا تقریباً 5واں حصہ بنتا ہے، یعنی 20%۔ بعد میں سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کی مدد دی تاکہ مالی کرائسس کو یا فائنینشیل کرائسس کو روکا جا سکے۔ یو اے ای میں اس وقت 20 لاکھ سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں جو ہر سال $8 ارب سے زیادہ رقم پاکستان بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس کے مطابق اسلام آباد کے لیے یو اے ای کے ساتھ خراب تعلقات ایک بڑا اکنامک خطرہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے ایک فارمر ڈپلومیٹ حسین حقانی نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ یو اے ای حیران تھا کہ پاکستان نے ایران کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ پاکستان حیران تھا کہ یو اے ای اس بات پر حیران کیوں ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دبئی اور ابوظہبی میں موجود کئی بزنس مالکان نے پاکستانی امپلائیز کے ویزے روکنے، رینیو نہ ہونے کی شکایت کی۔ بعض کمپنیوں کو تو امیگریشن اتھارٹیز نے خاص طور پر شیعہ پاکستانی امپلائیز کو حراستی سینٹرز میں لانے کا حکم دیا۔ نارتھ ویسٹ پاکستان کے ضلع کوہاٹ اور پنجاب کے کئی علاقوں میں درجنوں دیہات ایسے ہیں جہاں بڑی تعداد میں واپس آنے والے مزدور اب بے روزگار بیٹھے ہیں۔ کئی لوگ اپنا سامان، بچت اور تنخواہیں تک یو اے ای میں چھوڑ آئے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ کرائسس صرف سیکٹیرین ایشو نہیں ہے بلکہ گلف کی پالیٹکس، ایران وار اور سعودی عرب، یو اے ای اور پاکستان کے بدلتے اسٹریٹجک ریلیشنز کا حصہ بھی ہے۔
واشنگٹن میں قائم اٹلانٹک کونسل کے ساؤتھ ایشین افیئرز کے ایکسپرٹ مائیکل کوگلمین کے مطابق یو اے ای پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات اور ایران کے ساتھ بڑھتی قربت دونوں سے ناخوش دکھائی دیتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ یوں گلف کی جنگ نے صرف میدان جنگ ہی نہیں بدلا بلکہ لاکھوں پاکستانی مزدوروں کے فیوچر کو بھی انسرٹن بنا دیا ہے۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی اور انتظار کریں کسی دوسرے ویڈیو کا۔ تب تک ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔